بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے غصہ دلانے کا اسباب، یعنی غصہ دلانے کی وجوہات کیا ہیں اور غصہ دلانے والے امور کا علاج، یعنی اور ان کا علاج کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس لیے آپ کو چاہیے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ غصہ دلانے کے اسباب کیا ہیں اور غصہ دلانے والے امور کا علاج کیا ہے۔ غصہ دلانے کے اسباب حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل کا غضب۔ پوچھا کون سا کام غضب الہی کے قریب کرتا ہے؟ فرمایا غصہ کرنا۔ پوچھا غصہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا تکبر، فخر، خود ساختہ عزت و جھوٹی حمیت غیرت، یعنی جو بندہ تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اس کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہ تکبر بھی اور فخر بھی یہ اللہ کو چیزیں پسند نہیں ہیں۔ خود پسندی، مزاح، غیر سنجیدگی، دوسروں کو شرمندہ کرنا، بات کاٹنا، مخالفت کرنا، دھوکہ دینا، زائد مال اور جاہ و مرتبے کے شدید حرص یعنی لالچ کرنا، یہ تمام امور غصہ دلانے کا سبب ہیں۔ یعنی ساری یہ وجوہات ہیں جن سے غصہ آدمی کو آتا ہے۔ لہذا ان اسباب کے مخالف امور کے ذریعے ان کو زائل کرنا ضروری ہے، یعنی ختم کرنا ضروری ہے۔ تو غصہ دلانے والے امور کا علاج کیا ہے؟ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ غصہ اور اس کے اسباب کا علاج تجویز کرتے ہوئے فرماتے ہیں تکبر کو تواضع و نسکاری کے ذریعے اور خود پسندی کو اپنی حقیقت کی پہچان کے ذریعے دور کیا جائے۔ فخر کو دور کرنے کے لیے اپنا یہ ذہن بنائے کہ میں بھی اپنے غلاموں نوکروں کی طرح ایک بندہ ہوں، کیونکہ تمام لوگوں کا نسب ایک ہے اور سب ایک باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ البتہ فضیلت میں کچھ فرق ہے جس کا معیار تقویٰ پرہیزگاری ہے، یعنی سب سے اچھا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے۔ تکبر، خود پسندی اور فخر نہایت گھٹیا عادات ہیں، یہ بری عادات ہیں یہ، بلکہ تمام برائیوں کے یہ جڑ ہیں۔ جب تک ان سے خالی نہ ہوا جائے اس وقت تک دوسروں پر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہمارا نسب بھی ایک ہے اور ظاہری و باطنی اعضاء بھی ایک جیسے ہیں تو ہم کسی پر فخر کیوں کریں؟ طنز و مزاح سے اس طرح بچا جا سکتا ہے کہ آدمی اپنے ایسے اہم دینی امور میں مشغول ہو جائے تو جو تمام زندگی کو گھیر لیتے ہیں لیکن پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ان امور کی معرفت حاصل ہوگی۔ لغو باتوں کو فضائل اور اخلاقی اسنا کی طلب میں سنجیدگی اختیار کرنے کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح لغو باتوں کا ایک علاج علوم دینیہ میں مشغولیت بھی ہے، یعنی دین کے کاموں میں بندہ مشغول ہو جائے، جو کہ اخروی سعادت تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسروں کا مذاق اڑانے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کی ایذا رسانی یعنی تکلیف پہنچانا اور ان کے تمسخر مذاق اڑانے سے بچانے کی فکر کی جائے۔ دوسروں کو شرمندہ کرنے کی عادت کو یوں چھوڑا جا سکتا ہے کہ بری عادت اور کڑوا جواب دینے سے بچا جائے۔ مال و جاہ یعنی دولت و مرتبہ کی کثرت کی حرص کو یوں دور کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت کے مطابق مال پر قناعت اور بے نیازی کی عزت کی طلب کی جائے اور حاجت کی ذلت سے بچا جائے۔ ان تمام عادات و اوصاف کے علاج کے لیے ریاضت اور مشقت برداشت کرنے کی اصل ضرورت ہے، اور ان میں ریاضت سے پہلے ان کی خرابیوں سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ نفس ان سے اعراض کرے، منہ پھیرے اور ان کی خرابیوں سے نفرت کرے۔ پھر ان کی بری عادات کی مخالفت یعنی اچھی عادات کی عرصہ دراز تک پابندی کی جائے تاکہ نفس ان کا عادی ہو جائے۔ جب ان عادات کے چھوٹ جانے سے نفس پاک ہو جائے گا تو ان سے پیدا ہونے والے غصے سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ بہن بھائیوں، بیٹیوں،
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، تاکہ آنے والی میری ویڈیوز آپ کو اچھی سے اچھی ملتی رہیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔